بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو میں اونلی پاکستان چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک انتہائی اہم موضوع اور پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک اونلی پاکستان چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ براہ کرم چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ناظرین، گزشتہ روز اسلام آباد کے اندر قوم کے معماروں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا وہ آپ سب نے دیکھا۔ مختلف ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر تصاویر اور ویڈیوز کی صورت میں ہم نے جو مناظر دیکھے وہ بلا شبہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہیں۔ قوموں کی ترقی میں، قوموں کو بنانے میں استاد کا ہمیشہ سے اہم بنیادی کردار ہوتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں دن بدن جس طرح اساتذہ کا استحصال ہوتا نظر آ رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ہم بلند و بانگ ترقی کے دعووں میں انتہائی آگے ہیں۔ قومیں ترقی تبھی کرتی ہیں کہ جب ان کے ہاں ان کے اساتذہ نئی نسل کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ وہ جواں جذبوں کے ساتھ ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں اپنا بہتر عملی اور مثالی کردار ادا کر سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں گزشتہ کچھ سالوں سے جس طرح کا رویہ اساتذہ کے ساتھ برتا جا رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں جو ہم نے کل کے روز اسلام آباد بنی گالہ کے اندر جو مناظر دیکھے۔ اس سے قبل گزشتہ برس لاہور کے اندر جو پنجاب کے جو کالجز کے اساتذہ اور لیکچرز تھے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اساتذہ جب اپنے حقوق کے لیے نکلے، ایک انتہائی اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہماری حکومتیں، ہر دور کی بات کر رہا ہوں، ہر دور میں تعلیم کے حوالے سے کس قدر سنجیدہ رہیں کہ ہر دور میں ہی اساتذہ کو اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلنے کے لیے مجبوراً آواز اٹھانی پڑی۔ اب موجودہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ 6 برس کی سروسز دینے کے بعد قوم کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے والے یہ اساتذہ اپنی سروسز کے تحفظ کے لیے، اپنے حقوق کے لیے مجبوراً جب باہر نکلے ہیں، آواز اٹھائی ہے، تو بجائے اس کے کہ ان کی داد رسی کی جائے، ان کے مطالبات کو سنا جائے، ان کی بات کو سن کر ان کے مسائل کو حل کیا جائے، الٹا ایک انتہائی قابل مذمت رویہ جو ناقابل بیان ہے وہ آپ سب نے دیکھا، وہ اختیار کیا گیا۔ دوسری جانب جو موصوف وزیر صاحب ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی نوبت ہی آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر یہ معزز اساتذہ اکرام سڑکوں پر نکلنے کے لیے کیوں مجبور ہوئے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں تو اگر آپ اتنے ہی تحمل مزاجی کے ساتھ بات کر رہے تھے تو جب اگر یہ سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہو گئے تو اس کے بعد اس طرح کا ظالمانہ رویہ کیوں اختیار کیا گیا؟ اب ایک افسوسناک امر یہ ہے کہ دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس سنگین معاملے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ سب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ انسان جو بھی ہوتا ہے، جس بھی مقام پر پہنچتا ہے، اس میں اس کے استاد کا بھی مرکزی اور بنیادی کردار ہوتا ہے۔ ہم جس بھی مقام تک پہنچ جائیں اس کے پیچھے ہمارے اساتذہ کی محنت موجود ہوتی ہے۔ تو برائے کرم ہم جس معاشرتی انحطاط اور زوال کی طرف جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ اساتذہ کا احترام
اساتذہ کا جو حقیقی مقام ہے وہ ان کو نہ دینا، یہ ایک المیہ بنتا جا رہا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آئے دن جو اساتذہ اپنے حقوق کے لیے ہمیشہ سے آواز اٹھا رہے ہیں، اس پر سنجیدگی کے ساتھ ہماری حکومتیں نہیں سوچتی۔ ہماری کچھ سیاسی جماعتیں کل کی جو یہ احتجاجی تحریک تھی، جو دھرنا تھا، اس کو سیاسی رنگ دے رہی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ استاد کا میرے خیال میں سب سے پہلے تعلق طلباء کے ساتھ ہوتا ہے، درس و تدریس کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی بھی سیاسی وابستگی کے ساتھ اساتذہ کا کسی قسم کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو برائے کرم یہ اساتذہ آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے مستقبل میں اس قابل بناتے ہیں کہ وہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ نبرد آزما ہو سکیں۔ تو خدا را ہم سب کا یہ کام بنتا ہے، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ معاشرے میں استاد کی عزت، استاد کے احترام کے لیے بآواز ایک ہو کر آگے بڑھیں، تاکہ جو قوموں کے اندر اعلیٰ اخلاقی اقدار اور روایات جو پروان چڑھتی ہیں وہ رواج پا سکیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں مغرب کی بڑی اندھی تقلید کی جاتی ہے۔ اب اس واقعے سے ملتا جلتا ہی آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں کہ کچھ عرصہ قبل جرمنی کے اندر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا اور اپنی حکومت سے یہ سوال کیا اور یہ مطالبہ بھی رکھا کہ استاد کی تنخواہ کے برابر ہماری بھی تنخواہ کی جائے۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہو گئے، میں نے خود جب وہ خبر پڑھی تو قوموں کی ترقی کا راز بھی یہی ہوتا ہے کہ جرمنی کی وائس چانسلر ان لوگوں کے مطالبے پر کیا جواب دے رہی ہے۔ وہ ان لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ میں کیسے تم سب کو ان کے برابر کر دوں کہ جن کی وجہ سے آپ سب اس مقام پر پہنچے ہیں۔ گویا استاد ایک ایسا کردار ہے جو انسان کی شخصیت، انسان کی ذہنی نشو و نما، انسان کے اخلاق و کردار میں ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم استاد کی عزت، استاد کے احترام کے لیے اپنے اپنے حصے کا بہتر طور پر کردار ادا کریں، کیونکہ جب معاشرے کے اندر ہم نے بہتری دیکھنی ہے، ہم نے اچھائی کو فروغ دینا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اساتذہ کو جو ہے عزت اور احترام دینا ہوگا۔ اس کے بغیر نہ تو ہماری بقا ممکن ہے، نہ ہی ہم ترقی کے بلند و باغ دعووں کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، کیونکہ ہماری نئی نسل کی تعلیم و تربیت میں بنیادی اور مرکزی کردار ہمارے اساتذہ کا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ان اساتذہ کے جو بنیادی جائز مطالبات ہیں وہ فی الفور منظور کرتے ہوئے جو رویہ اختیار کیا گیا، آئندہ اس طرح کے رویے سے اجتناب کیا جائے۔ اور یہ صرف اس دور حکومت کی بات نہیں ہے، تقریباً ہر حکومت میں ایسا ہی ہوا ہے کہ اساتذہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ تو اگر ہمیں اپنے معاشرے کو بہتری کی جانب لے کر جانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اساتذہ کو بہتر اور خوشحال بنانا ہوگا۔ تو میرا آپ سب سے یہ پیغام پہنچانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اساتذہ کا احترام، استاد کی عزت اور استاد کا مقام، اس کو فروغ دینے، اس کا خیال رکھنے اور اس قدر کو اپنی نئی نسل تک پہنچانے میں ہم سب نے ذمہ داری کے ساتھ حق ادا کرنا ہے۔ جس طرح ماضی میں ہمارے اساتذہ کا ادب و احترام تھا، اسی طرح آج کے دور میں بھی اساتذہ کا ادب و احترام اساتذہ کا حق بنتا ہے۔
تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا پیغام زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور حکومت وقت سے گزارش ہے اور خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ خدا را اساتذہ کے ان جائز مطالبات کو فی الفور پورا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں آبادی کے لحاظ سے اور اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر جس تناسب کے ساتھ بچوں کی تعداد موجود ہوتی ہے اس حساب سے اساتذہ موجود نہیں ہیں۔ اساتذہ کی جو کمی کا مسئلہ عرصہ دراز سے ہمارے ہاں درپیش ہے، حکومت کو چاہیے کہ بالخصوص خصوصی طور پر فوری اقدامات اٹھاتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرے، اور اسکولوں کے اندر جس قدر بچوں کی تعداد، طلباء کی تعداد موجود ہے، اسی حساب سے اساتذہ کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ بدقسمتی سے ہزار اور سینکڑوں کی تعداد میں طلباء کی موجودگی میں محض 5-7 اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان طلباء کو پڑھائیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس مسئلے کی طرف بھی بالخصوص توجہ دے تاکہ بہتر طریقے سے نئی نسل کی تعلیم و تربیت کی جا سکے۔ جبکہ اس موقع پر ایک خاص پیغام میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے سربراہان کے نام بھی بھیجوں گا، اور ایک اپیل کرتا ہوں کہ خدا را جس طریقے سے آپ لوگ اساتذہ سے کام لے رہے ہیں، اسی طریقے سے اساتذہ کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ کہیں زیادہ محنت، کہیں زیادہ وقت لینے کے باوجود اساتذہ کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو نہیں دیا جاتا۔ تو جس طریقے سے جو فیسوں کا لیول اور معیار ہمارے ہاں دیکھنے کو ملتا ہے، اسی طرح پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے سربراہان کو چاہیے کہ وہ اپنے سٹاف کا بھی خاص خیال رکھے، اور اساتذہ کا جو بنیادی حق ہے وہ حقیقی طور پر ادا کیا جائے، نہ کہ ان سے ان کی کیپیسٹی سے زیادہ کام لینے کے باوجود ان کو ان کے حق سے محروم کیا جائے۔ تو یہ پورے معاشرے کے لیے میرا ایک پیغام ہے، اور یہ گزارش ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے، اپنے معاشرے کو بہتر کرنا ہے، تو ہمیں اس بہتری کی امید کے لیے جب عملی طور پر اقدامات اٹھانے ہیں تو اس میں ایک انتہائی اہم اور ضروری چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کا خیال رکھیں۔ اور بحیثیت استاد میں اپنے طلباء سے بھی اکثر یہ کہتا ہوں، اور آپ سب سے یہ گزارش ہے اور آپ سب خدمت میں یہ پیغام پیش کرتا ہوں کہ اساتذہ کا احترام اور اساتذہ کی دعائیں ہمیں ہماری سوچ، ہماری امیدوں اور ہماری خواہشات سے کہیں زیادہ بلند مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ میں اگر آج آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس میں بھی نہ تو میرا کوئی کمال ہے، نہ ہی اس میں میرا کوئی ایک منفرد صلاحیت اس میں کوئی عمل دخل رکھتی ہے۔ یہ سارا کمال، یہ ساری محنت میرے اساتذہ کی ہے۔ تو ہم جس بھی سطح پر پہنچتے ہیں، جس بھی مقام پر پہنچتے ہیں، اس میں سارا کردار اساتذہ کا ہوتا ہے۔ تو آئیں اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے اپنے استاد کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوں۔ استاد چاہے سرکاری تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں یا پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جس بھی صورت میں ہیں، جو ہماری نئی نسل کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اور بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی عزت اور ان کا احترام ہر صورت اور ان کا وقار بحال کریں۔ یہ تبھی ممکن ہوگا کہ ہم ایک آواز بن کر، ایک ہو کر آواز اٹھائیں گے اور اساتذہ کی بہتری اور اساتذہ کے حقوق کے تحفظ کے لیے خود آگے بڑھیں گے۔ تبھی جا کر معاشرے میں ایک ایسی فضا پیدا ہوگی
کہ نہ صرف استاد کا احترام، استاد کی عزت اور استاد کے مقام اور رتبے کا خیال رکھا جائے گا، بلکہ ہماری نئی نسل بھی اس ریت اور روایت سے واقف ہوگی۔ جس طرح ماضی میں ہمارے ہاں جو استاد کا احترام اور رتبہ اور مقام موجود تھا وہ بھی بحال ہوگا، اور نئی نسل بھی اس چیز سے آگاہ ہوگی اور ان کے ہاں بھی یہ روایت پیدا ہوگی، اور آنے والے دور میں ہم بہتر معاشرے کی تعمیر میں اپنے بہترین قوم کے معماروں کے ساتھ آگے بڑھنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ شکریہ۔